أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. پچھلے درس میں سورت کی ابتدا کی ایک آیت اور سورت کے ماقبل کے ساتھ تعلق، سورت کا دعویٰ اور خلاصہ یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی سورت النساء آیت نمبر 2، جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ اس سورت میں 14 احکام رعیت ذکر ہوں گے، جسے ہم تدبیر منزل بھی کہہ سکتے ہیں۔ احکام رعیہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ آگے کچھ احکام سلطنیہ بیان ہوں گے، یعنی وہ احکام جو وقت کے حاکم یا سلطان انہیں حکم دیا جائے گا کہ یہ کام کرو۔ تو چونکہ جو حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو عوام ان کی رعیت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر عنوان احکام رعیت، عام لوگوں کے احکام۔ اور پہلے درس پہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس صورت میں اصلاح المؤمنین یا اصلاح المسلمین مقصود ہے، مسلمانوں کی اصلاح۔ وہ احکام بیان کیے جائیں گے جو جاہلیت میں مشرکین عرب ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے، ان کی نشاندہی اور ان پہ تردید مقصود ہے، تاکہ مسلمان ان مظالم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں پہلا حکم ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، دو یتیموں کو اپنا مال، یتیموں کو اپنا مال دے دو۔ جاہلیت میں اگر کوئی شخص کسی یتیم کا کفیل تھا تو وہ ان یتیموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا۔ اگر یتیموں کے مال میں کوئی اچھی چیز ان کو نظر آتی تو وہ لے کر اپنے پاس رکھ لیتا، اور یتیموں کے مال میں ردی یا کمزور یا کم قیمت والی چیز ان میں ملا دیتا تھا اور ان سے کہتا کہ یہ تمہارا ہے۔ اور یہ زیادتی اور ظلم تھا۔ یتیم اسے کہتے ہیں جو بچہ نابالغ ہو اور اس کے والد انتقال کر جائیں۔ جو لڑکا نابالغ ہو اور اس کا والد انتقال کر جائے تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ اب ایسے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی مال کی حفاظت، ان کو اچھے مشورے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ان کے ولی ہوں،
جو ان کے سرپرست ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو اچھی تعلیم دے، ان کی سرپرستی میں اچھی تعلیم ان کو دے، اس کی خدمت کرے، نہ یہ کہ جیسے کہ جاہلیت میں وہ ظلم کیا کرتے تھے، وہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ پہلا حکم ہے، اور پھر اس پہلے حکم کے اندر پھر 3 حکم اس آیت کے اندر آئیں گے جو اس حکم کے فرع ہوں گے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کو مال دے دو، یتیموں کے جو مال ہیں وہ انہیں حوالہ کر دو، یتیموں کا جو مال ہے وہ ان کا ہی ہے، وہ انہیں دے دو، نہ کہ جو جاہلیت میں ظلم زیادتی کرتے تھے اس طرح مت کرو۔ یہ پہلا حکم۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو برے سے مت بدلو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، مت بدل لو، الخبیث برے مال، بالطیب اچھے مال سے، اچھے مال سے برے مال کو مت بدلو۔ کیا مقصد ہے؟ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر ان کی بکریوں میں، بیڑوں میں، جانوروں میں یا اور کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی اچھی چیز ہوتی تھی تو یہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور ان کے پاس وہ ردی چیز یا کمزور بکری بیڑ وغیرہ وہ ان کے مال میں رکھ کر ان کو دے دیتے تھے۔ تو لہذا اگر کوئی آپ نے اچھی چیز کسی اور کی لے لی، کسی غیر کا مال لے لینا، یہ خبیث ہے۔ خبیث کا مطلب کہ وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو لہذا فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور مت بدلو برے مال کو، بالطیب اچھے مال سے۔ اب اس حکم کے اندر یہ دوسرا حکم ہے۔ ایک حکم تو یہ ہوا کہ یتیموں کی مال کی حفاظت کرو، پھر انہیں حوالہ کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کی مال میں سے کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے اپنے لیے رکھ دو اور ان کو ردی چیز، کوٹا چیز دے کر ان کو پھر دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، أَمْوَالَهُمْ یتیموں کے مال، یتیموں کا مال مت کھاؤ، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ۔ إِلَىٰ یہاں پر بمعنی مع ہے، إِلَىٰ بمعنی کیا ہے؟ مع، اور اسی تیسرے حکم کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ اس آیت کے اندر پہلا حکم جو ہے حکم رعیت، اس کی ضمن میں پھر 3 احکام، چھوٹے چھوٹے 3 احکام ہو جاتے ہیں۔ ایک، یتیموں کی مال کی حفاظت اور انہیں واپس کر دینا۔ دوسری، خبیث چیز کو طیب سے مت بدلو، اور ان کا مال اپنے مال سے ملا کے مت کھاؤ۔ کیونکہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ یتیموں کے مال میں سے، ابھی مثال میں دے رہا ہوں، اگر گھر کے افراد کوئی 4 یا 5 ہیں، 2 ان کے ساتھ یا 3 یتیم ہیں، ایک ساتھ آٹا گوندنا ہے تو اپنے آٹے میں سے پاؤ آٹا لے لیا، اور یتیم کے مال میں سے کوئی 1 کلو آٹا لے لیا، مکس کر کے روٹی بنائی اور سب نے کھا لی، یہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ اسی طرح کیا ہوگا کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، تو ان کا مال ضائع ہو جائے گا، ان کا جو مال ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو لہذا فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، نہ کھاؤ مال ان کے، یعنی یتیموں کے، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ ان کا مال مت کھاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم یتیموں کی مال جو ہے نا
تھوڑی زیادہ لی اور اپنی چیز کو کم کر کے ایک ساتھ ملا دی اور ایک ساتھ روٹی تیار کی اور ایک ساتھ کھا لیے، تو لہذا یہ مت کو۔ انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ کام کرنا تو بہت بڑا زیادتی ہے، ظلم ہے، گناہ ہے۔ حوبا کبیرا، برا وبال ہے اور اس بڑا گناہ ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ یہ تھا پہلا حکم رعیت کہ یتیموں کی حفاظت کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، زیادتی اور ظلم نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ دوسرا حکم رعیت ہے، دوسرا حکم رعیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کی تولیت میں یتیم لڑکی، مثلا ان کی چچازاد بہن ہوتی جو وراثت میں ان کی شریک ہوتی تھی، وہ شخص یہ سوچ کر اگر اس یتیمہ کی شادی کسی دوسرے شخص سے کرے تو اس کی دولت، اس کا جو مال تھا وہ ہاتھ سے نکل جائے گی، تو لہذا وہ خود سوچتا کہ وہ خود ہی اس لڑکی سے نکاح کر لیتا، لیکن وہ زیادتی کیا کرتا تھا کہ ان کی مہر، دیگر حقوق معاشرت میں وہ نا انصافی کرتا تھا، انصاف نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے یہاں سے اس حکم کی یا اس ظلم کی تردید فرما دی۔ یہ دوسرا حکم ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، تجھے خوف ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى، یتیم لڑکیوں میں، اگر تم یہ محسوس کرو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کرو جو عورت تمہیں اچھی لگیں، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ کر یا یتیم لڑکی کو چھوڑ کر ان کے علاوہ کسی عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ مثنا، دو دو، وثلاثا، تین تین، والرباع، چار چار۔ اس حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ اگر میں یتیم لڑکی سے شادی کروں تو مجھ سے انصاف نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا اب سے یتیم لڑکی کی شادی کہیں اور کرا دو، آپ جو چاہو جہاں بھی چاہو عورتوں سے نکاح کرو، 2 شادیاں بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو اور 4 بھی کر سکتے ہو، 2، 3 اور 4۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو یا تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کرو گے، چاہے 2 عورتیں ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، ان میں انصاف کا تمہیں ہو کہ مجھ سے انصاف نہیں ہو سکے گا، فواحدۃ، پس پھر ایک عورت سے نکاح کرو، ایک عورت سے نکاح کرو۔ آیت کا مقصود یہ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ میں یتیم لڑکی جو میری کفالت میں ہے میں اسے شادی کروں تو یہ مجھ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے زیادتی ہو، نا انصافی ہو، تو لہٰذا ان کی شادی کہیں اور کرا دو۔
آپ جو مرضی جہاں شادی کرنا چاہو شادی کر لو، 2 شادیاں بنا سکتے ہو، 3 بھی بنا سکتے ہو، 4 تک بنا سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہیں پھر خوف ہو کہ میں ان 2 یا 3 یا 4 عورتیں میں نے اگر شادی کر لی تو میں انصاف نہیں کر سکوں گا، تو خبردار فواحدتاً پھر ایک پہ اکتفا کر لو، کیونکہ 2 عورتیں ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، ضروری امر یہ ہے کہ آپ اس میں انصاف کرو، عدل سے پیش آؤ، انصاف کرو گے۔ اگر انصاف نہ ہو سکے گا اور تمہیں اپنی نفس پہ یا اپنے دل پہ یا اپنے دماغ پہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ میں مجھ سے یہ انصاف نہیں ہو سکے گا، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ آپ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، اگر تمہیں یہ بھی خوف ہو کہ مجھ سے ایک پر بھی انصاف نہیں ہو سکے گا، تو پھر جو لونڈی جو آپ کی مالک ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، اسی پہ گزارا کرو، اسی پہ ٹائم چلاؤ۔ او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈی جو اپنا مال ہے اسی پر اکتفا کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم لڑکیوں میں، فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کر لو اور عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں اچھی لگے، جہاں تمہیں رشتہ ملے وہاں شادی کر لو۔ مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 یا 4، 2 3 4۔ تو شریعت نے ایک مرد کو 4 تک شادیاں بنانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا معاملہ من و الی، اے ٹو زیڈ، الف تا یا، بالکل عدل اور انصاف پر مبنی ہو۔ تب اگر تم اپنے آپ میں دیکھ لو کہ میں اگر 2 شادیاں بنا لوں تو مجھ سے انصاف نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا آپ دوسری شادی مت بناؤ۔ 2 شادیاں ہیں، تیسری کا ارادہ ہے، آپ بنا سکتے ہیں، لیکن انصاف، عدل ہر چیز میں، چاہے وہ خوراک میں ہو، چاہے وہ رہنے سہنے میں ہو، کھانے پینے میں ہو، ہاں، رات سے لے کے دن تک جتنے بھی آپ نے کام کرنے، سب کے اندر مساوات ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ اب ایک چیز اس میں ہے جس پر انسان قابو نہیں رکھ سکتا، وہ ہے دلی محبت۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی 3 عورتیں ہیں، سب چیز ان کو یا سب چیزوں میں وہ انصاف اور برابری کرتا ہے، لیکن ایک عورت سے ان کو ذرا دلی محبت ان باقی 2 سے زیادہ ہے، تو یہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ محبت یہ طرفین سے کچھ معاملات سے ایسے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو، دوسری عورت ہو یا تیسری ہو، یہ اس کی عادتیں وہ باقی 2 میں نہ پائی جائیں، تو لہٰذا ان کی عادتیں یا ان کا طور طریقہ آپ کو ان سے زیادہ پسند ہو، تو آپ ان کو ان سے محبت ہو، تو لہٰذا یہ چیز ایک علیحدہ چیز ہے۔ باقی ہر کام کے اندر انصاف اور عدل ہونی چاہیے، اور یہ ہوگا۔ اب اس میں کچھ اس دور کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیز کا مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر فرمایا کہ ایک ہی عورت ہے، لیکن بس اگر دوسری بنا لو یا تیسری، ایسی بات نہیں ہے، بات ایک عورت ایک ہی میں ہے۔ خاص کر یہ جو منکرین حدیث ایک ٹولہ ہے پاکستان میں ہمارے، تو 4 عورتوں کی جو اجازت ہے وہ اس آیت کے اندر بھی ہے، اور ایک حدیث بھی آپ کے سامنے میں سناتا ہوں۔ امام احمد نے سالم کی اپنی باپ سے روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا عیلان بن سلمہ ثقفی، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ پہلے اسلام آنے سے پہلے جاہلیت میں اس تعداد کے کوئی
حکم یا آرڈر نہیں تھا. 10 عورتوں سے بھی ایک شخص شادی کرتا تھا، 5 6 10 20، جو ان کی مرضی ہوتی تھی. تو یہ جو عیلان بن سلمہ ثقفی تھا، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کی 10 بیویاں ہیں، اختر منہن اربعن، ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو. جو 4 تمہیں چاہیے وہ منتخب کر لو، باقی کو چھوڑ دو. اس روایت کو امام شافعی رحمہ اللہ، ترمذی، ابن ماجہ، دارالقطنی، بیہقی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے. اختر منہن اربعن، ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو. تو میرا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے 4 عورتوں کی اجازت دی ہے، وہ اس آیت سے بھی ثابت ہے، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ کی 10 بیویاں ہیں، ان میں سے 4 کو منتخب کر لو جو تم رکھ سکتے ہو شریعت کی روح سے، باقی کو چھوڑ دو. تو لہٰذا شریعت میں ایک مرد کو 4 تک عورتوں کی اجازت دیتا ہے، اجازت ہے انہیں، لیکن اس میں شروط کیا ہے؟ عدل، انصاف، ہر چیز میں. تو لہٰذا فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کر لو جو چاہو تم من النساء، عورتوں میں سے، مثنا 2 2، وثلاثا 3 3، ورباع 4 4. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، چاہے 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، فواحدتاً، پس ایک ہی سے نکاح کرو. تو پھر ایک عورت سے نکاح کرو. ہاں، واحدتاً سے پہلے فاختاروا محذوف ہے، کیا مقصد ہے؟ فاختاروا واحدتاً، پھر ایک کا انتخاب کر لو، ایک ہی شادی کر لو. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو آپ کے دائیں ہاتھ ان کے مالک، یعنی لونڈی. آج کل تو لونڈیاں کی نہیں ہے، آج کل تو یہ لوگوں نے جہاد ہی چھوڑ دیا ہے، وہ سب کچھ معاملے الٹا ہو گیا ہے. تو لہٰذا پھر اسی پر اکتفا کرو. ذالک ادنی اللہ تعولوا، ہاں، یہ امید ہے کہ آپ ایک طرف نہ جھک پڑو گے. ایک بیوی پر اکتفا کر لو یا بس لونڈی پر اکتفا کر لو، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ظلم زیادتی سے بچ جاؤ گے. تو خلاصہ ہمارے درس کا یہ ہے، 2 احکام رعیت بیان ہوئے. یتیموں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو. پھر اس کے ضمن میں 3 احکام اس آیت میں بیان ہوئے کہ یتیموں کا مال کی حفاظت کرو، نہیں پھر واپس کر دو، اور ان کا مال لے کر اپنا کوٹا یا ردی مال اس میں شامل نہ کرو، تبدیل نہ کرو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے زیادتی کر کے نہ کھاؤ. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی شادی کہیں اور کر لو. آپ کو اجازت ہے کہ آپ 2 یا 3 یا 4 شادیاں بنا لو. پھر اگر تم ان میں بھی تمہیں خوف ہو کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایک پہ اکتفا کرو، یا جو ہے نا آپ لنڈی آپ کی جو آپ کی ملکیت میں ہے اسی پہ اکتفا کر لو. یہ امید ہے کہ آپ ایک طرف سے جھک نہیں پڑو گے، ظلم زیادتی سے بچ جاؤ گے. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، دو یتیموں کو ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور مت بدلو، الخبیث بالطیب، برے مال کو اچھے مال سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال، یعنی یتیموں کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، وبال ہے، اس سے بچو. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، کہ میں ان سے شادی کروں تو مجھ سے انصاف نہ ہوگا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کرو تم جہاں چاہو،
جو تمہیں اچھی لگیں جہاں چاہو من النساء عورتوں میں سے، جو تمہیں اچھی لگے جہاں چاہو شادیاں کر لو، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں خوف ہو ڈر ہو، اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے ان دو یا تین چار عورتوں کے درمیان، فواحدتاً فاختاروا واحدتاً تو بس پھر ایک پہ اکتفا کرو، ایک شادی بنا لو، او ما ملکت ایمانکم یا جو لونڈی ہو جو آپ کے ملکیت میں ہے اس پر اکتفا کرو، ذالک ادنا اللہ تعولو اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ گے۔ ہاں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔